نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، کس میں رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدرسہ کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے کہ 3 طرح کے ایسے اشخاص ہوں گے جن کو قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ ان میں ارشاد فرمایا کہ پہلا وہ شخص جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا وہ شخص جو میری سنت کو زندہ کرے، تیسرا وہ ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے۔ یہ 3 طرح کے وہ خوش نصیب ہیں جنہیں بروز محشر اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور بھی روایات کے اندر مختلف طرح کے وہ اعمال بیان کیے گئے ہیں کہ جن خوش نصیبوں کو قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ وہ نوجوان جس کی نشو و نما وہ عبادت کے اندر ہوتی ہے، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، ایسا فرد بھی کہ جو ایک ہاتھ سے صدقہ دے دوسرے ہاتھ کو خبر تک نہ ہو۔ اس طرح کے کئی اعمال ایسے بیان کیے گئے ہیں کہ جن کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اللہ کریم رب العالمین ہم سب کو کثرت سے یہ نیک اعمال پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مدرسہ کے ناظرین، آج انشاءاللہ ہم اپنے دارالافتاء کے اس پروگرام میں ابتداً جو ہے وہ کچھ گفتگو، کچھ کلام عقیدہ ختم نبوت سے حوالے سے بھی کہ اس بارے میں ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اس کا نظریہ کیا ہونا چاہیے، اور یہ ایسا واضح قطعی وہ عقیدہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت، آپ کے خاتم النبیین ہونا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کو فرمایا ہے کہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین کا ایک ہونا، وحدہ لا شریک ہونا، اللہ کا احد اور صمد ہونا، یعنی جتنا یہ یقینی اور قطعی عقیدہ ہے، اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا، یعنی آخری نبی ہونا، وہ عقیدہ بھی اسی طرح قطعی ہے، اسی طرح وہ یقینی ہے۔ اور یہ ختم نبوت کا عقیدہ قرآن سے بھی، حدیث سے بھی، اور اجماع امت سے بھی، قیاس سے بھی، یعنی دلائل کے جن جن کے ذریعے سے کوئی حجت اور دلیل لی جا سکتی ہے، ان تمام ذرائع سے یہ ختم نبوت کا عقیدہ ایسا قطعیت کے ساتھ یہ ثابت ہے۔ اور اسی پہ کچھ گفتگو کریں گے، تو مفتی جمیل صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ختم نبوت کے حوالے سے چاہوں گا کچھ خلاصتاً آپ پہلے اس پہ کچھ کلام فرما لیں، پھر ہم انشاءاللہ مزید سوالات کی طرف بڑھیں گے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سب سے آخری نبی، سب سے آخری رسول ہونا، جیسے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ بالکل واضح 2 ٹوک ایک اٹل عقیدہ ہے، اور
جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا وحدہ لا شریک ہونا یہ ایک طے شدہ مسلم عقیدہ ہے، اس میں کوئی دو رائے یا شک شبے کی گنجائش نہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں اللہ تبارک و تعالیٰ واضح طور پہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا بیان فرما چکا ہے۔ مشہور آیت کریمہ اور اتفاق یہ ہے کہ اکثر امام حضرات جو نماز میں تلاوت وغیرہ مختلف صورتوں اور آیتوں کی کرتے ہیں تو بے شمار ائمہ حضرات ان آیات کی بھی تلاوت کرتے ہیں جس میں ختم نبوت کا ذکر ہے ماشاءاللہ۔ اور ویسے بھی ہم فاتحہ پڑھتے ہیں، ختم شریف جو ہم پڑھے جاتے ہیں اس میں بطور خاص اس آیت کو پڑھا جاتا ہے۔ بالکل اس کو پڑھا جاتا ہے، اور اس میں اس طرح اشارہ ہے کہ مسلمان اس عقیدے سے بے خبر نہیں ہیں، باخبر کیے جا رہے ہیں اور اپنی نسلوں تک کو یہ پیغام پہنچا رہے ہیں جو رب تعالی ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے مردوں میں اسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی خاتم النبیین ارشاد فرمایا، اور خاتم النبیین کی خود وضاحت احادیث کریمہ میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے بالکل واضح فرما دی۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، کہ سلسلہ رسالت اور سلسلہ نبوت منقطع ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، فلا رسول بعدی ولا نبی، اب میرے بعد نہ کوئی رسول آ سکتے ہیں نہ میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر اس حدیث مبارکہ میں سلسلہ نبوت کا منقطع ہونا، سلسلہ رسالت کا منقطع ہونا بیان فرما دیا۔ اور اس آیت کریمہ پہ اگر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے خاتم الرسل نہیں فرمایا، خاتم النبیین فرمایا ہے، اور اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جو ایک سلسلہ رہا ہے، تو اس میں انبیاء کرام کی تعداد زیادہ ہے بمقابلہ رسولوں کے، کہ رسولوں کی تعداد کم ہے، 313 بیان کی جاتی ہے۔ تو اب جو رسول ہوتے ہیں وہ نبی بھی ہوتے ہیں، اور جو نبی ہوتے ہیں ان کا رسول ہونا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ رسول ایک نئی شریعت کا بھی احکام لے کر آتے ہیں جو پچھلی شریعت سے کچھ جدا گانہ احکام پر بھی مشتمل ہو سکتی ہے، جبکہ نبی جو ہیں ان کے لیے رسالت یعنی رسول ہونا ضروری نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم الرسل کے بجائے خاتم النبیین ارشاد فرمایا، جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اب اگر یہ کہا جاتا کہ رسولوں میں سب سے آخری ہیں تو اس میں نبوت کا سلسلہ باقی رہنا پایا جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے خاتم النبیین ارشاد فرمایا۔ اب یہاں پہ وہ نبی کہ جو رسول بھی ہوں اور وہ نبی کہ جو رسول نہ ہوں، ان تمام کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری ہیں۔ تو اب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کسی بھی ہستی کا بطور نبوت متصف ہونا اب وہ ختم ہو چکا، نیا نبی کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 30 ایسے افراد کا ذکر فرمایا ہے، فرمایا کہ میری امت میں عنقریب 30 کذاب ہوں گے۔ سچی نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا۔ ہاں، جھوٹی نبوت کے دعوے دار تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی تعداد بھی بیان فرما دی کہ 30 کذابون،
کہ 30 کذاب ہوں گے اور ان میں سے ہر ایک اس بات کا گمان کرتا ہوگا انہو نبی، کہ وہ نبی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مقام پہ بھی فرما دیا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، کہ میں نبیوں میں سب سے آخر میں ہوں، تو میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسلم شریف کی حدیث مبارکہ، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ، اس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سلسلہ نبوت کا منقطع ہونے کو کتنی پیاری مثال سے ارشاد فرمایا۔ خلاصہ اور مضمون یہ ہے، فرمایا میری اور مجھ سے پہلے جو انبیاء تشریف لا چکے ہیں ان کی مثال اس طرح کی ہے کہ جیسے کسی شخص نے کوئی عمارت بنائی ہے، فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، بہت ہی حسین جمیل اس عمارت کو بنایا ہے، إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَ مِنْ زَاوِيَةٍ، لیکن اس کے کنارے پر ایک اینٹ کی جگہ کو اس نے چھوڑا ہوا ہے، ایک اینٹ کی جگہ۔ اب حدیث میں فرمایا فَجَعَلَ النَّاسِ يَطُوفُونَ بِهِ، تو لوگ اس عمارت کو دیکھتے ہیں، اس کے گرد چکر لگاتے ہیں، وَيَعْجَبُونَ لَهُ، اور اس کے حسن و جمال پر مطلب جیسا واہ واہ کرنا کہ واہ کیا خوبصورت عمارت ہے۔ وَيَقُولُ، اور ساتھ ہی ساتھ جو خالی اینٹ کی جگہ جب وہ دیکھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ، کہ یہ ایک اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَنَا اللَّبِنَةُ، تو وہ جو قصر نبوت میں ایک اینٹ کی جو جگہ باقی تھی، فرمایا وہ اینٹ مکمل اس عمارت کو کرنے والی اینٹ وہ میں ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ۔ تو ایک تو اس قصر نبوت کی اس عمارت کی مثال میں اس اینٹ کا محل تک پورا ہو گیا، تو ایک تو وہ مکمل ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مثال کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کی پھر وضاحت فرمائی وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ۔ تو یہ جو مثال دی گئی تھی اس میں وہ جو خالی اینٹ تھی اس کے آنے سے جس طرح وہ عمارت مکمل ہو گئی، تو یہ گویا سلسلہ نبوت کا معاملہ بھی مکمل ہو چکا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تو اب اس آیت کریمہ میں بھی اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اقوام عالم کو، آنے والی نسلوں کو پیغام اللہ کا پہنچاتے رہے ہیں، لیکن ابھی تک اس کی کمال کا، اس کے مکمل ہونے کا اعلان نہیں ہوا تھا، کیونکہ جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو ان کے بعد جو آنے والے رسول تھے ان کے شریعت میں کچھ نئے احکام ہوتے تھے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں کچھ نئے احکام ہوتے تھے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی بنی اسرائیل کی طرف تشریف لائے لیکن کچھ نئے احکام ہوتے تھے، نئے احکام بھی، اور ساتھ بشارت بھی دے رہے ہیں، بشارت بھی کریم علیہ السلام کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی بشارت بھی دے رہے ہیں، اور ہر نبی بشارت دیتا بھی آیا ہے۔ جی تو اب وہ جو بشارت تھی جو انبیاء کرام دیتے آئے تھے، خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور میں عیسیٰ علیہ السلام کی وہ بشارت ہوں جس کا قرآن میں ذکر کیا گیا۔ تو قرآن پاک نے دین کے مکمل ہونے کا جب اعلان فرما دیا تو دین کا مکمل ہونے کے بعد اب کوئی رخنا ایسا باقی نہ رہا کہ جس کو اب مکمل کیا جا سکے، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا، آخری نبی ہونا ایک واضح عقیدہ ہے، اور اسی عقیدے پر امت مسلمہ کا عمل ہے، اور دل و جان سے اس عقیدے کو امت اس کی تحفظ کے لیے شب و روز کوشاں ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ اور اس طرح کی بشارتیں پہلے انبیاء بھی دیتے آئے، اور امام اہل سنت نے ختم نبوت کی جہاں بات فرمائی اور عقیدے کو بیان بھی کیا، تو وہاں ایک آپ نے یہ بھی روایت بیان کی کہ حضرت کعب احبار یہ رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے جو والد تھے توراۃ شریف کے جو بڑے بڑے، جو سب سے بڑے عالم جسے کہا جائے نا، وہ ان کے والد تھے، اور انہوں نے ان کو جو ہے وہ کہا کہ میں نے جو کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اتارا گیا ہے میں نے کسی چیز کو چھپایا نہیں ہے، وہ اس کا پیغام پہنچایا ہے، لیکن 2 ورق ایسے ہیں کہ جس کو میں نے چھپائے رکھیں جو بتائیں نہیں ابھی، اور اس کی بھی ایک حکمت ہے، ایک وجہ ہے۔ اور پھر خود ہی کہا کہ انہوں نے جو بتایا مجھے کہ وہ ورق کون سے ہیں، کیا ان میں کیا ہے، تو کہا ان میں اس آخری نبی کا ذکر ہے
تو اس وجہ سے عیاں نہیں کیا، اس وجہ سے بتایا نہیں کہ کوئی جھوٹا ہی نہ نکل آئے. اب بھی جو اس طرح کے دعوے کرنے والے، ان کی علامتیں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ وہ کیا ہیں. یعنی یہ پہلے سے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس وصف خاتم النبیین کی یہ پہلے سے کتنی شہرت، اور پہلے کے انبیاء کرام، اور پھر وہ اپنی امت کو بھی یہ پیغام سناتے آئے اور بتاتے آئے. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو ان کو وہ انتقال ہوئے اور سب ان کو دفن کر کے فارغ ہوئے، تو مجھے ان 2 ورقوں کا بڑا شوق ہوا کہ وہ دیکھیں اس میں کیا چیز جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے. تو کہہ رہے تاک کھولا، ورق نکالے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ان میں لکھا تھا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین لا نبی بعدہ. سبحان ان کے اندر یہ کلمات، اور پھر یہ بھی ان کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مولد شریف، آپ کی ولادت مکہ، آپ کی ہجرت مدینہ، یہ تک کی اس کے اندر بیان کیا ہوا تھا. تو اس طرح کے قرآن حدیث کے تو بے شمار علماء کرام نے، ایک جو آیت مبارکہ 2 آپ نے آیتیں مبارکہ پڑھی، اچھا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، یہ والی آیت مبارکہ، اس طرح اور کئی آیات مبارکہ جس سے بھی عقیدہ ختم نبوت جو ہے وہ علماء کرام نے اس کو باقاعدہ بیان فرمایا ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس دن کی مناسبت سے کچھ یہ چیزیں جو ہے وہ عقیدہ ختم نبوت، یہ خود بھی اپنے بچوں کو بھی یہ راسخ کرانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ان کو ہم سمجھائیں سکھائیں. اللہ کریم ہمیں انہی عقیدوں پر استقامت بھی عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی، آپ کے اصحاب، آپ کے اہل بیت کی غلامی پر ہمارا خاتمہ بھی فرمائے. تو آپ کی کالز بھی ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں. میرا نام سائم رضا ہے، میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. ہمارے گھر میں ایک بلی ہے، اس کے 2 بچے ہیں، ہم اس کو چھوڑ کے آ جائے تو ہمارے کو گناہ تو نہیں ملے گا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. پرندوں کے حوالے سے، جانوروں کو پالنے کے حوالے سے کچھ آپ نے کلام فرمایا تھا کہ بھی ٹھیک ہے اس کو پال سکتے ہیں، اس کی نگہداشت کرنی ہے، یہ سب کچھ کرنا ہے. اب یہ جو انہوں نے کہا کہ اب نہیں پالنا چاہ رہے، کہ وہ خود ہی گھر کے اندر آ جائے، اس کو پکڑ کے لے کے کسی جگہ چھوڑ کے آ جائیں، کیا کہتے ہیں؟ اب دیکھیں، اس میں اگر بلی اپنے بچوں کو لے کر آ گئی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ اگر بلی کو گھر میں آنے کا مکمل یعنی اختیار دے دیا جاتا ہے، وہ آتی رہتی تو اس طرح مختلف گھروں میں وہ بچوں کو بھی لے کر آ جاتی ہے. تو اب اس میں یہ ہے کہ اگر بچے بالکل ہی چھوٹے ہیں، ان کو اگر اس طرح پھینک دیا جائے گا تو یہ ان بچوں کے ساتھ ایک ظلم والی صورت نہ ہو. تو ایسی صورت میں بلی کے لیے اگر راستہ تنگ کیا جائے گا نا، کہ اس کو گھر میں آنے اب نہ دیا جائے تھوڑا، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بلی پھر اپنے بچوں کو دوسرے گھروں میں خود ہی منتقل کر لیتی. تو اگر یوں بچوں کو باہر کہیں چھوڑ دیں گے اور اگر وہ دودھ پیتے ہیں، کبھی بچوں نے آنکھیں نہیں کھولی ہوتی ہیں یا ابھی وہ ماں کے ہی محتاج ہیں، تو اس طرح ان کو بے یار و مددگار نہ چھوڑا جائے. تو بلی کے آنے کی صورت میں جب اس کو یعنی بھگایا جاتا ہے تو اس تھوڑا سا اس میں ٹیکنیک استعمال کرنی پڑتی ہے کہ جس کی وجہ سے بلی اپنے بچوں کو پھر لے ہی جاتی ہے کسی اور جگہ، کسی اور مقام پر جو ہے تو بلی ہی یا ایسی جگہ باہر، اپنے گھر سے باہر، ایک طریقہ یہ کہ گھر سے باہر ایسی جگہ رکھ دیا جائے جہاں چیل کووں سے بھی حفاظت ہو اور بلی کو بھی پتا ہو کہ میرے بچے یہاں. یہ بہت چھوٹے بچوں کی آپ بات کریں، اور تھوڑے سے بچے وہ جو خود ہی چلنے پھرنے ادھر ادھر شروع ہو جاتے ہیں تو ان کو پھر اتنا، ہاں پھر ان کو ایسا ہے کہ وہ بچے یا کچھ بڑے ہو گئے کہ جو اب گوشت وغیرہ بھی کھا سکتے ہیں، تو ایسی جگہ پر ان کو چھوڑ آیا جائے جہاں پہ ان کو کھانے پینے کی اشیاء مل سکیں. جیسے عام طور پہ مارکیٹ ایریا جہاں پہ چکن وغیرہ اور گوشت وغیرہ دستیاب ہوتا ہے بازاروں میں، تو ان جگہوں پہ اگر چھوڑ دیں گے تو پھر وہاں پر وہ اپنی غذا کا خود ہی انتظام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، مزید کو سوال ہے کہ پرندوں کا شکار کرنا اور کس موسم میں کرنا، اور کون سے پرندے ہیں جن کو ہم شکار کر سکتے ہیں؟ پرندوں کے شکار ویسے بھی کیے جاتے ہیں. میں چاہوں گا پہلے اس پر جو ہے وہ شکار کے اوپر کہ اس کی شریعت میں کب اجازت اور کس کنڈیشن کے ساتھ اجازت. شکار کا مطلب ہوتا ہے پرندے کو پکڑ لینا، ٹھیک ہے، پرندوں کے شکار سے مراد یہ ہے. اب اس میں بعض تو وہ ہوتے ہیں کہ جو تفریحی طور پہ جس کو کہتے ہیں شکار کھیلنا، تو شکار کھیلنا یہ جائز نہیں ہے. شکار کھیلنے کے اندر تفریح ہو رہی ہے، اب اس میں تفریح ان کی تو تفریح ہو رہی ہے لیکن جانور کی اذیت کا سامان ہو جاتا ہے. تو شکار کھیلنا
شکار کھیلنا کے لیے مچھلیوں کے شکار کے حوالے سے بھی لوگ جاتے ہیں، تو شکار کھیلنا جائز نہیں ہے. ہاں اگر شکار کرنا پڑ رہا ہے، جیسے کہ کسی کا کام یہ ہے، کاروبار یہ ہے کہ وہ پرندوں کو پکڑتا ہے، پکڑنے کے بعد پھر ان کو فروخت کر دیتا ہے، تو اس طرح اگر کوئی شکار کرتا ہے تو شکار کرنا، کیونکہ اس کا ایک ذریعہ معاش اب یہ بن گیا ہے کہ وہ مختلف قسم کے پرندوں کو جو مباح ہوں اور آزاد ہوں، کسی کی ملک نہ ہوں، تو ایسے پرندوں کو پکڑ کے ان کا شکار کر کے اور ان کو پھر بیچنا، فروخت کرنا یہ شرعاً جائز ہے. تو صورتیں یہاں پر بنیں گے. تو شکار کھیلنا یہ اس کی اجازت، یعنی لہو و لعب بطور خاص تفریح کے لیے کیے جاتے ہیں، ان کا کام اس سے بزنس نہیں ہے، کھانا بھی مقصود. یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں ہم جو کرتے ہیں نا پھر کھا بھی لیتے ہیں، تو اس طور پر اس کو نام شکار کا دے دیا جاتا ہے. لیکن وہی وہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کیا جو، تو اس میں فرق یہی آئے گا شکار کھیلنے میں اور شکار کرنا یعنی کسی جائز غرض کے ساتھ شکار کرنے میں. یہ فرق ہے کہ جو یہ شکار کرنے جا رہے ہیں، اگر ان سے کہا جائے کہ آپ کو تیتر کا شکار کرنا ہے، تیتر کا گوشت کھائیے چاہیے، تو ہم آپ کو تیتر کا گوشت ویسے ہی کھلا دیتے ہیں، آپ شکار کرنے نہ جائیں. لیکن وہ کہیں گے نہیں ہم خود شکار کریں گے. تو یعنی جو غرض اگر کسی کی ہے تو اس غرض کے اندر کوئی دنیاوی منفعت یا دینی منفعت ہونی چاہیے، محض لہو و لعب نہ ہو. تو جو شکار کرنے جا رہے ہیں وہ اب اس کے اندر شکار کر کے پرندہ یا جو بھی حلال جانور ہے جس کا شکار کیا جا رہا ہو، تو اس کے حلال ہونے کو بھی مد نظر رکھا جائے. تو اس میں چھرے یا گولی کے ذریعے ان کو شکار کر کے اگر کہا کہ بس یہ حلال ہو گئے، تو ایسا نہیں ہے. اس میں کوئی ایسی چیز کہ جو چیرا لگا دے، تو اب وہ نیزہ ہو سکتا ہے، وہ تیر ہو سکتا ہے، اس طرح کی کسی چیز کے ذریعے شکار ہوگا. اور جس کو بآسانی پکڑ کے ذبح کرنا ممکن نہ ہو، تو ایسی ہی چیز کے لیے شکار کی اجازت ہوتی ہے حلال ہونے کے لیے. اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے پھر تیر اس پر چھوڑا جائے گا، اور اس کے ذریعے وہ کٹ لگے، خون وغیرہ اس کے اندر بہہ جائے، اور بہنے کے بعد اب وہ اگر موجود ہے، تڑپ رہا ہے اور اس میں جان بھی باقی ہے، تو اب ذبح بھی کرنا پڑے گا اس کے حلال ہونے کے لیے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. یہ آپ نے تیتر کی بات کی ہے، اس طرح کے کئی اور ہدہد پرندہ، بلکہ بٹیر کے بارے میں آج حدیث پاک میں پڑھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اسے تناول بھی فرمایا ہے. اور حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھ کر بٹیر کھایا تھا. اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ یہ آپ سے بھی باقاعدہ اس کا ثبوت بھی ہے، اس بات بھی ہے، اور اس کو سنت بھی انہوں نے بیان فرمایا ہے. وہ جو آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی حدیث پاک میں بھی واقعی اس کے حوالے سے، کہ جہاں صرف شکار ایک لہو و لعب کے طور پہ وہ مقصود ہے، کھانا بھی نہیں مقصود، اور بعض کا تو چھوٹے چھوٹے جو چڑیاں ہیں یا اس کو بھی کر کے نا وہ پھینک دیتے ہیں، ضائع کرنا ہے نہیں، مقصود ان کا نشانہ بس لگانا کہ ہمارے نشانے صحیح ہو جائیں. جی جی جی. تو یہ حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کوئی پرندہ، چڑیا یا کسی بھی جانور کو ناحق قتل کیا، قیامت کے دن اللہ اس سے متعلق سوال کرے گا. عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ناحق قتل کرنا اس کا یہاں پر کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ حق تو یہ ہے کہ اسے ذبح کرے اور اسے کھائے. یہ نہیں ہے کہ بس اس کا سر جو ہے وہ اڑائے اور اسے پھینک دے اور اس طریقے سے کرے. یعنی اس کو بھی یہاں پر مقصد یہ ہونا چاہیے کہ کسی جان کو خاص مقصد کے لیے آپ پکڑ رہے ہو اور پرندے کو یوں اس کا شکار کر رہے ہو. ہمارے پاس ایک ویڈیو کال ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں. جی میرا نام محمد اکمل ہے. مجھے مناسب نہیں لگتا کوئی بھی چیز کو قید میں دیکھوں، تو یہ آزاد ہوتے ہیں اور ان کو آزاد کرنے کے بعد مجھے دلی خوشی ہوتی ہے. جی میں مفتی صاحب سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرا تو دل کرتا ہے کہ کبوتر اڑانے کا، تو مطلب اور بھی یہاں بہت سارے پرندے، اگر ان کو بھی آزاد کیا جائے تو ان کے بارے میں شرعی طور پہ کیا ہے؟ پرندوں کو یہ بھی ایک مشغلہ بعض لوگوں کا ہے. کچھ لوگ پکڑتے ہیں، ان کو قید میں رکھتے ہیں، اور کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو قید سے چھڑائیں گے تو یہ بھی ایک ثواب یا نیکی کا کام ہے. یا جس طرح انہوں نے اپنی طبیعت کہا کہ مجھے اچھا لگتا ہے کوئی چیز قید میں نہ ہو،
اس طرح آزاد ہوں. تو دونوں طرح کی یہ کیٹیگری پہ تھوڑا سا آپ کچھ گفتگو فرمائیں کہ ایک تو وہ جو پکڑ کے لاتے ہیں اور ایک یہ کہ اس کو چھڑوانے میں کوئی نیکی ثواب ہے کیا ہے؟ پرندے کا شکار کرنا، جیسے کہ جو چڑیا وغیرہ لیا اور اس کو قید کر لیا، یہ قید کر لیتے ہیں اور یہ بازاروں پہ روڈوں پہ کھڑے ہو کر تاکہ کوئی ہم سے خریدے اور آزاد کرے. تو پرندے پکڑنا بیچنے کی غرض سے بھی یہ جائز ہے. ٹھیک ہے. اب بیچنے والے نے بیچا اور خریدنے والے نے خریدا، خریدنے کے بعد جیسے کہ سائل محترم نے بھی اپنا بتایا اور پریکٹیکل بھی کرتے ہوئے دکھایا، اس کو آزاد کیا، چھوڑا ہے. تو پرندوں کو آزاد کرنا چھوڑنا بھی جائز ہے. تو در مختار کے اندر ہے وہ اما للاستئناس فمباح، کہ پرندوں کو اپنے دل کو لبھانے کے لیے پرندوں کو پال لینا تو یہ مباح ہے. آگے فرمائے کا شراء اصافر لیعتقھا، یہ ایسا ہی مباح ہے جیسے کہ کوئی چڑیوں کو خریدتا ہے کہ ان کو وہ آزاد کرتے. تو چڑیا خریدنا بھی آزاد کرنے کی غرض سے یہ مباح ہے. اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پرندے کو اس نے خریدا، خریدنے کے بعد اس کو پھر آزاد کر دیا تو اس کو مباح بھی قرار دیا گیا. اور ایک قول آگے در مختار میں یہ بھی ہے کہ یہ مکروہ عمل ہے، یعنی ناپسندیدہ ہے کہ یہ مال کے ضائع ہونے کی ایک صورت ہے کہ اس نے خریدا اور آزاد کر دیا. تو ایک قول یہ بھی علماء نے ذکر کیا ہے. البتہ آزاد کر لینا یہ ایک مباح کام ہے. رہا معاملہ یہ کہ آزاد کرنے پہ کوئی ثواب بھی ملے گا، تو ثواب کے ملنے پر علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پہ کلام فرمایا ہے اور فرمایا کہ اس کے آزاد کرنا تو جائز ہے. رہا معاملہ اس پہ ثواب ملنے کا تو فرمایا اس میں ثواب کے حوالے سے کوئی ایسی چیز ثابت نہیں ہے، کوئی ایسی روایات احادیث وغیرہ میں کہ جس نے جانور کو، پرندوں کو خریدا اور خریدنے کے بعد یوں آزاد کر دیتا ہے تو اس پر کوئی فضیلت ہے، کوئی ثواب ہے. تو اس طرح کی کوئی حدیث مبارکہ میں کوئی فضیلت بیان نہیں کی گئی. اور لازمی بات ہے اسی چیز کا ثواب ہونا. جی. تو ثواب ہونے کے حوالے سے احادیث کریمہ، قرآن، ان کی رہنمائی میں ہم کسی عمل کو کہہ سکیں گے کہ یہ عمل ثواب ہے. غلام آزاد کرنے کی فضیلت بیان کی گئی، کنیز آزاد کرنے کی احادیث میں فضیلت بیان کی گئی. تو ان کے علاوہ جہاں جہاں اب یہ پرندوں کو آزاد کرنے کا معاملہ ہے تو یہ فی نفسی ایک جائز اور مباح کام ہے. اس میں فضیلت یا ثواب کا جو پہلو ہے تو اس طرح کا پہلو یوں ثواب کی کوئی ایسی روایت یا کوئی جزیہ کوئی کتاب میں ایسا مسئلہ نظر سے نہیں گزرا. اور آپ نے خود واضح طور پہ ذکر بھی فرمایا ہے فلیس فیہ ثواب. علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمایا کہ فلیس فیہ ثواب، اس میں کوئی ثواب نہیں ہے. حالانکہ لوگ اس کو بہت اس طریقے، اچھا دونوں طرح کے وہ پکڑ کے لاتے ہیں اور وہ بھی اس طور پہ ہوتا ہے کہ ہم سے لوگ خریدیں گے اور خریدنے کے بعد وہ چھوڑتے رہتے ہیں، یہ پھر پکڑتے رہتے ہیں اور یوں ان کا بھی کاروبار چل رہا ہے، پکڑنے والوں کا اور خریدنے والوں کا، یہ کہ یہ آزاد کر دیتے ہیں. باقی رہا یہ کہ آزاد کرنا ایک ان کو اچھا لگتا ہے. تو دیکھیں اب اس میں اگر آپ کی اپنی ملک میں کوئی ویسے ہی پرندے ہیں تو آپ کو بھی آزاد کر دینا چاہیے. تو اگر آزاد کر رہا ہے تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے. لیکن ثواب کے جہاں تک معاملہ ہے تو ثواب کے لیے کوئی دلیل درکار ہے اور اس موقع پہ کوئی ایسی چیز سامنے. قید کرنا بھی تو گناہ نہیں ہے نا، جبکہ اس کے پرندے کے وہ حق ادا کر رہا ہے، اس کو دانا پانی سب چیزیں اس کو کر رہا ہے، تو یہ کیا اس کو جو قید میں رکھا ہوا ہے کوئی گناہ کا کام کیسے؟ پرندوں کو یوں قید کرنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے. جی کچھ کالز بھی آپ شامل. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ میں نے برڈ رکھے ہوئے پرندے نا، پہلے تو شوق کی صورت میں تھا، اب وہ کاروبار کی صورت بن گئی ہے. تو جو برڈ ہم نے گھر پہ رکھے ہوئے اور اس سے انڈے بچے لیتے ہیں، کیا اس پہ زکوٰۃ ہے؟ یہ پوچھنا تھا. جی مزید کون؟ فقیر والی کا کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا گھر میں مور رکھ سکتے ہیں؟ مور کا جو جانور ہوتا ہے، مور ہوتا ہے، کیا وہ گھر میں رکھ سکتے ہیں، اس کو پال سکتے ہیں؟ مور کو پالنا اور دوسرا ساتھ جو ہے وہ پرندوں کی زکوٰۃ کا کچھ تو ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی کیا تھا. اب بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ رکھتے ہیں اسی سے آگے ان کی نسل چلاتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں آپ ایسے؟ جو مال تجارت ہے اس میں تو یہ ہے کہ جو مال بیچنے کے ارادے سے خریدا جاتا ہے تو وہ مال تجارت یعنی کاروباری غرض سے. باقی رہا یہ انڈے اور انڈوں کے ذریعے بھی مزید بچوں کا آنا، تو وہ چونکہ خریدا ہوا مال نہیں ہے. جو بچے انڈوں سے آئے ہیں تو وہ چونکہ خریدا ہوا مال نہیں ہے،
ان پر تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن جو باقاعدہ لوگ خریدتے ہیں پھر اپنی دکانوں پہ بیچتے ہیں، خریدتے ہیں پھر بیچتے ہیں، تو باقاعدہ ایک کاروبار جن کا ہوتا ہے کہ نئے نئے جانور آ رہے ہوتے ہیں، پرانے بک رہے ہوتے ہیں، ان کا پیسوں کا جو سرکل ہے وہ چل رہا ہوتا ہے، تو اس کے اندر تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ البتہ یہ کہ جو جانور جو پرندے انڈا دے دیتے ہیں، ان سے بچے، پھر ان کے انڈے، پھر ان کے جو نسل چل پڑی، جن کو انہیں خریدا نہیں ہے تو وہ مال تجارت نہیں ہے، جن کو تجارت کے لیے خریدا نہیں ہے، اور یعنی وہ مال تجارت نہیں بنیں گے، ان کے جو بچے پیدا ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، مور گھر میں شوقیہ طور پہ، مور گھر کے اندر پالنا جائز ہے، اس میں ناجائز ہونے کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ مدنی کے ناظرین، کچھ آپ کے سوالات بھی شامل کیے ہیں اور یہ پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا